الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انما مثل الحیات الدنیا، پختہ بات ہے مثال دنیا کی زندگی کی، کماء ایسی ہے جیسے پانی، انزلناہ من السماء جیسے نازل کیا ہم نے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض پس مل گیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ، مما یاکل الناس والانعام جس کو کھاتے ہیں لوگ اور جانور، حتی اذا اخذت الارض یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے، زخرفہا اپنی رونق، وزینت اور زمین مزین ہو جاتی ہے،
وَظَنَّ أَهْلُهَا اور گمان کرتے ہیں زمین کے رہنے والے انہم قادرون علیہا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہے آتاہا امرنا لیلا او نہارا تو آیا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو فجعلناہا حصیدا پس ہم نے کر دیا اس کو کٹی ہوئی کھیتی کأن لم تغن بالامس گویا کہ وہ نہیں تھی کل وہاں پر کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں لقوم یتفکرون ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے واللہ یدعو الی دار السلام اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جو نیکی کرتے ہیں الحسنى اچھائی ہوگی وزیادۃ اور مزید کچھ ہوگا ولا يرهق وجوههم اور نہیں چڑھے گی ان کے چہرے پر قطر ولا ذلہ سیاہی اور نہ ذلت اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے رہنے والے بھی ہوں گے والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں جزاء سیئۃ بمثلها بدلہ برائی کا اس جیسا ہی ہوگا وترہقہم ذلہ اور چھائی جائے گی ان کے جو مقصد ہے کہ ذلت کی وجہ سے ان پر ذلت ما لہم من اللہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سامنے من عاصم کوئی بچانے والا کأنما اغشیت وجوہہم گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے قطعا من اللیل مظلما رات کے ٹکڑوں کے ساتھ جو کالی رات ہے اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں دوزخ والے ہم فیہا خالدون وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا ناپائیدار ہونا سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ مخلوق کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ ہمیشگی کی صفت صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی سورہ رحمان کے اندر آتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام جو کوئی بھی ہے زمین میں فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے لہٰذا دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھو دائمی نہ سمجھو اس بات کو اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں فرمایا انما مثل الحیات الدنیا پختہ بات ہے مثال دنیا کی زندگی کی کمائن ایسے ہے جیسے پانی ہے انزلناہ من السماء جس کو ہم نے نازل کیا ہم نے آسمان سے کہ بارش برسی فاختلط بہ نبات الارض پس مل گیا اس پانی کے ساتھ زمین کا سبزہ مما یاکل الناس جس کو کھاتے ہیں لوگ جیسے ساگ مولی ٹماٹر وغیرہ سبزیاں جو انسان کھاتے ہیں والانعام اور جانور کھاتے ہیں پہلی زمین پر کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوتی ہے جس سے چارہ اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور جانور کھاتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب زمین پکڑ لیتی ہے اپنی رونق وزینت اور مزین ہو جاتی ہے وظن اہلها انہم قادرون علیہا اور گمان کرتے ہیں زمین پر رہنے والے کہ وہ بے شک اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قادر ہیں کاٹیں گے اس کے اوپر رہیں گے آتاہا امرنا لیلا او نہارا تو آیا اس پر ہمارا حکم عذاب کا رات کو یا دن کو فجعلناها حصیدا پس ہم نے کر دیا اس کو کٹی ہوئی کھیتی کأن لم تغن بالامس گویا کہ وہ نہیں تھے کل وہاں سیلاب آیا سب کو بہا کر لے گیا آگ آئی سب کو جلا کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے عذاب نے سر سبز زمین کو کھنڈر بنا دیا ایسے ہی تم زندگی کو سمجھو یہ زندگی بھی ایک سبز کی طرح ہے آدمی ہمیشہ جو جوان نہیں رہتا انسان نے بوڑھا ہونا ہوتا ہے اور انسان نے اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے بچپن جوانی بڑھاپا پیسہ آنا جانا عزت شہرت اور تکلیف پریشانیاں یہ انسان کے ساتھ لاحق ہیں اگر انسان کو اس کو مصیبتوں کو پریشانیوں کو اور ان مصائب کو اور تنگ دستی کو اللہ کی رضا صبر کر قبول کر لے تو یہ زندگی بڑی میٹھی ہوتی ہے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر یہ سوچ کر رہے کہ میں دنیا کے اندر رہنا ہے
وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، جیسے ایک راہ گزر کی طرح۔ کوئی آپ یہاں پر دیکھیں، کوئی مہمان آئے تو وہ رستے کے اندر، یہ جو مقصد کے پیچھے رستہ ہے، یہاں پر اپنا ڈیرا نہیں ڈالے گا، وہ یہاں پر اس نے پانی بھی پینا ہوگا تو پانی پی کے چلا جائے گا۔ تو یہ انسان کی دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان یہاں پر مسافر ہے۔ جیسے مسافر رستے کے اندر اپنا پڑاؤ نہیں ڈالتا، اگر ڈالے بھی تو کچھ وقت کے لیے، اس نے اپنی منزل تک جانا ہے۔ اور جو ہماری مسلمانوں کی منزل ہے وہ جنت ہے، ہم نے جنت کے اندر جانا ہے، دنیا تو عارضی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں علم التعبیر الرؤیا والے فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں پانی دیکھے تو اس سے مراد زندگی ہوگی، زیادہ پانی دیکھے تو زیادہ زندگی مراد ہوگی، اور اگر کم پانی دیکھے تو کم زندگی مراد ہوگی، صاف پانی دیکھے تو صاف زندگی ہوگی، اور اگر میلا کچیلا پانی دیکھے تو تکلیف دہ زندگی ہوگی، اور اگر خواب میں دودھ دیکھے تو اس سے علم مراد ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، پھر وہ پیالے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا، انہوں نے خود بھی پیا اور لوگوں میں تقسیم کیا۔ آپ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت دودھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا علم مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا تھا اس کو اپنی خلافت کے دور میں دنیا بھر میں پھیلایا۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آپ حضرات کو بتلا رہا تھا کہ اگر کسی کے خواب کے اندر پانی آ جائے زیادہ تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، کم آئے تو کم ہو جاتی ہے۔ اگر صاف اور شفاف انسان کے خواب کے اندر پانی آئے تو گویا کہ سمجھو اس کی زندگی سنت رسول کے اوپر ہے۔ اگر گندا پانی، مقصد ہے کہ جس پانی کے اندر مٹی وغیرہ ہو، تو اس انسان کو اپنی زندگی سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے احکامات کے اوپر گزارنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کے آئے اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ بعض حضرات نے 1,40,000 اور بعض نے 1,44,000 بھی لکھی ہے، بہرحال 1.5 لاکھ پوری نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 6 کروڑ تھی۔ مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، روم کا کافی علاقہ فتح ہوا۔ یہ تقریباً 23 لاکھ مربع میل کا رقبہ بنتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا سرزمین عرب کے علاوہ۔ اور انہوں نے مؤذن اور امام مقرر کیے، مساجد میں تعلیم کا نظام شروع کیا اور پڑھانے والوں کے وظائف مقرر کیے اور پورا انتظام فرمایا۔ پہلے مسجدوں میں چٹائیاں نہیں ہوتی تھی، کوئی شوقین ہوتا تھا تو اپنا مسلح چادر گھر سے لے کر آیا کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں وسائل کے ساتھ ہیں، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ جب آیا، انہوں نے اس دور کے اندر خلافت کی تو کتنے لوگ، یعنی 23 لاکھ مربع میل کا رقبہ جو تھا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ گرد و غبار کپڑوں کو لگتا ہے، تو انہوں نے مسجدوں میں صفوں کا انتظام کروایا۔ تو مسجدوں میں چٹائیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی ہیں۔ اسی طرح پہلے مسجدوں میں روشنی کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل یہ مسئلہ ہوتا ہے، آج سے 2-3 دن پہلے بھی مجھ سے کسی بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ جو مسجد کے اندر لائٹوں کا انتظام کر دیتے ہیں، جی بہت سی لائٹیں لگا دیتے ہیں، اگر یہی پیسے کسی غریب کی بیٹی کو دیے جائیں وہ شادی کر لے۔ اگر مسجد کے اندر لائٹوں کی ضرورت ہے تو لائٹیں مسجد میں لگانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر مسجد کے اندر 2000 لائٹ بھی لگی ہے اور 2000 لائٹ مسجد کی ضرورت ہے تو بھی فضول خرچی کے اندر نہیں آئے گا، کیونکہ مسجد کے اندر اتنی لائٹوں کی ضرورت تھی تو لگائی جاتی ہیں۔ ابھی مقصد ہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ مسجد کے اندر چراغاں کر دیتے ہیں، تو مسجد کی خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر مسجد کی خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں تو پھر بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ چراغاں کرنا ثواب ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر صحابہ کیا کرتے تھے، اگر یہ ثواب سمجھ کر کریں گے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر صحابہ کیا کرتے تھے تو پھر گناہ ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے حیات مبارکہ کے اندر ایسا کوئی بھی عمل ثابت نہیں تھا کہ مسجد کے اندر جھنڈیاں لگا دینا، مسجد کے اندر چراغاں کر دینا، اور اس خاص دنوں کے اندر تو جو دین اسلام ہے یہ چراغاں اس زندگی کے اندر ہوتا ہے جس زندگی کے اندر اللہ کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اپنی من گھڑت کہاوتیں اور باتیں ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ اس کی صورت یہ پیش آئی کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ یہ سحری کے وقت مسجد میں تشریف لائے، اندھیرا تھا، کسی آدمی سے ٹکرا گئے، آگے چلے تو دوسرا کھڑا تھا، اس کو ٹکر لگی۔ مسجد نبوی میں تہجد پڑھنے کے لیے لوگ آ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ مجھے ٹکر لگی ہے تو اوروں کو بھی لگی ہوگی، لہٰذا مسجد میں چراغ کا انتظام کیوں نہیں کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے محراب کے پاس 2 اینٹیں رکھی اور ان پر مٹی کا چراغ رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی سنتے گھر پڑھ کر تشریف لائے تھے، اور حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ صبح کی نماز اس زمانہ میں جلدی ہوتی تھی کیونکہ سارے ہی تہجد پڑھنے والے ہوتے تھے، اذان ہوتی سارے مسجد میں پہنچ جاتے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو ہم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں، پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو کرتے ہیں، کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 33 یعنی سنتے پڑھ کے 33-34 منٹ ایسے بیٹھے رہتے تھے۔ سنتے پڑھ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں خلاف معمول روشنی ہے۔ پوچھا من وضعها ہا ہنا، یہ چراغ یہاں کس نے رکھا ہے؟ قدرتی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قد بھی بڑا تھا اور آواز بھی کڑک والی تھی، تو کوئی نہ بولا۔ پھر ذرا غصے سے کہا من وضعها ہا ہنا، پھر کوئی نہ بولا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور اللہ قبرہ کما نور مسجدنا، اللہ تعالیٰ چراغ رکھنے والے کی قبر کو روشن کرے جس طرح اس نے ہماری مسجد کو روشن کیا۔ یہ لفظ سنتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے بولے حضرت چراغ میں نے رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرورت کے مطابق مسجد میں روشنی ہونی چاہیے، ضرورت سے زیادہ اسراف ہوگا تو یہ سارے انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ہوئے۔ اور وہ دودھ کا پیالہ جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا پھر حضرت عمر کو دیا، اس سے مراد علم ہے اور دین تھا، اور اسی طرح دین پھیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ تو جنت سلامتی کا گھر ہے، یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل کا درس قرآن شروع کریں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں